اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں اور پورے دنیا کے مسلمانوں، الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ ویڈیو جب آپ لوگ سن رہے ہوں گے تو صرف کچھ گھنٹے باقی ہوں گے رمضان المبارک کی آخری عشرہ شروع ہونے میں۔ گویا کہ مغرب کی نماز کے بعد فوراً آخری عشرہ رمضان المبارک کا شروع ہو جائے گا اور آخری عشرے کے پہلی تاخیرات 21ویں تاخیرات بھی شروع ہو جائے گی۔ لہٰذا الحمدللہ ثم الحمدللہ، سارے الحمدللہ ثم الحمدللہ، پورے دنیا کے مسلمان ایمان والے سب جانتے ہی ہیں کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ بہت بہت اور ہی کچھ زیادہ مبارک عشرہ ہے، ورنہ تو پورے سال کا سب سے بڑا سردار رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ 12 مہینوں کا سب سے بڑا سردار رمضان المبارک ہے، اور رمضان المبارک کا دن اور رات اور ایک ایک سیکنڈ بہت ہی قیمتی ہے، لیکن اس میں بھی نور علی نور ہے رمضان المبارک کا آخری عشرہ۔ کیوں؟ کیونکہ آخری عشرے میں میرے علم کے مطابق 3 خصوصیات ہیں۔ سب سے پہلے آخری عشرے میں انشاءاللہ لیلۃ القدر آئے گی۔ آخری عشرے میں رمضان المبارک کے آخری عشرے کے 5 تاخیراتوں میں سے کسی ایک میں انشاءاللہ لیلۃ القدر آئے گی، بہت فضیلت ہے اس کی۔ اور دوسرے، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اللہ کے چنندہ خصوصیت رکھنے والے چنندہ اللہ رب العزت نے جنہوں نے اللہ نے اپنے گھر کے لیے چنا، ایسے مرد اور ایسی عورتیں اپنے گھروں میں اعتکاف کرتے ہیں 10 دنوں تک۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ رمضان کا آخری عشرے کا نام ہی دیا گیا ہے جہنم سے خلاصی، جہنم کے آگ سے چھٹکارا۔ لہٰذا اللہ کرے اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کو، پورے دنیا کے مسلمانوں کو، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جہنم سے چھٹکارا دے اور ہم سب کو جنت میں جگہ عنایت فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔ لہٰذا یہ ویڈیو جو میں ریکارڈ کر رہا ہوں، دیکھیے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں 10 رات تک جو اعتکاف کیا جاتا ہے، اس کے دیکھیں اوپر لکھا ہوا ہے ٹائٹل میں اعتکاف۔ آج کے ویڈیو کا ٹائٹل ہی ہے، تھمبنیل ہے، ٹائٹل ہے اعتکاف، آگے سوالیہ نشان۔ اعتکاف کیا ہے؟ نیچے پھر ہندی میں لکھ دیا گیا اعتکاف۔ لہٰذا اعتکاف کے متعلق ایک چھوٹی سی ریکارڈنگ میں یہ بنا کے بھیج رہا ہوں۔ جو لوگ آج کل سوشل میڈیا پہ زیادہ ایکٹیو ہیں، سرچ کرتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، لہٰذا ان کے لیے تھوڑی سی انشاءاللہ رہنمائی ہو جائے گی، کیونکہ کتاب پڑھنا لکھنا تو اب کچھ خاص لوگوں کا کام رہ گیا ہے۔ اب تو امت مسلمہ کا بہت بڑا طبقہ کتابوں سے دور ہے، اللہ کی کتاب قرآن سے دور، حدیث سے دور، اچھی ساری کتابوں سے دور، دینی کتابوں سے دور، دنیاوی کتابوں سے دور۔ اب تو سوشل میڈیا انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، لہٰذا چلیے اللہ کرے سوشل میڈیا کا بھی، انٹرنیٹ کا ہم لوگ اچھا استعمال کر پائیں۔ لہٰذا میں نے اعتکاف کے متعلق یہ ریکارڈنگ کی ہے، اور انشاءاللہ الرحمن 5 تاخیراتوں میں سے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 5 تاخیراتوں میں سے جو لیلۃ القدر آئے گی، لیلۃ القدر کی فضیلت اور اس کے بارے میں ایک دوسری ویڈیو جائے گی انشاءاللہ۔ آج کا ویڈیو کا ریکارڈنگ ہے اعتکاف، اوپر دیکھیے لکھا ہوا ہے اعتکاف، سوالیہ نشان۔ اعتکاف کسے کہتے ہیں اس کے متعلق میں کتاب دیکھ کے پڑھتا ہوں، تاکہ کسی طرح کوئی غلطی کی گنجائش نہ رہے۔ آپ حضرات غور سے سنیں۔ اعتکاف نمبر 1 میں معنی کیا ہوتا ہے، اعتکاف کا معنی کیا ہوتا ہے؟
اعتکاف کے لغوی معنی اپنے آپ کو کسی چیز سے وابستہ کرنے اور روکے رکھنے کے ہیں، خواہ یہ چیز اچھی ہو یا بری ہو۔ اچھی چیز کے لیے اس کا استعمال جیل کی آیت میں ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سوائن آلفو فیہ والباد، اس کا مطلب ہوتا ہے اس میں یعنی مسجد حرام میں رکے رہنے والا اور باہر سے آنے والا برابر ہے۔ اور بری چیز کے لیے اس کا استعمال ذیل کی آیت میں ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فاتوا علی قومی یالفون علی اثیام لہم، اس کا ترجمہ ہے تو وہ یعنی بنی اسرائیل ایسے لوگوں کے پاس آئے جو اپنے بتوں پر اپنے آپ کو روکے ہوئے تھے، یعنی ان کے لگاتار عبادت کے لیے ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اور شریعت میں اعتکاف کے معنی نیت کے ساتھ مسجد میں رکے رہنے کے ہیں۔ شریعت میں اعتکاف کے معنی نیت کے ساتھ مسجد میں رکے رہنے کے ہیں۔ مشروعیت و ثواب، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجدوں کے لیے کچھ کھوٹے ہیں، یعنی ایسے لوگ ہیں جو مسجدوں میں بیٹھنے رہنا اور عبادت میں مشغول رہنا پسند کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجدوں کے لیے کچھ کھوٹے ہیں، یعنی ایسے لوگ ہیں جو مسجدوں میں بیٹھے رہنا اور عبادت میں مشغول رہنا پسند کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھی فرشتے ہوتے ہیں، اگر وہ مسجد میں موجود نہ ہوں تو وہ یعنی فرشتے انہیں تلاش کرتے ہیں، اور اگر بیمار ہوں تو ان کی عیادت کرتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی حاجت و درپیش ہو تو اس کے پورا کرنے میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ یہ حدیث احمد میں ہے۔ یہ حدیث اگرچہ سند کے لحاظ سے ضعیف ہے اور اعتکاف کی فضیلت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دوسری قولی حدیث میں صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں ہر سال مسجد میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ آگے آ رہا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین اور ازواج مطہرات بھی برابر اعتکاف کرتے رہے، لہٰذا اس کی مشروعیت اور ثواب پر تمام ائمہ کا اتفاق ہے۔ اعتکاف کا وقت کیا ہے؟ اعتکاف کے لیے کوئی وقت یا مدت متعین نہیں ہے، جس وقت اور جتنی مدت کے لیے کوئی چاہے اعتکاف کر سکتا ہے۔ البتہ مسنون یہ ہے کہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں 20 رمضان المبارک کو مغرب کے بعد سے عید کا چاند دیکھ لینے تک اعتکاف کیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں ہر سال اعتکاف فرماتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے جا ملے۔ یہ حدیث بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، احمد میں موجود ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ یہ حدیث مسلم، احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ، بہقی میں موجود ہے۔ وہ کام جو اعتکاف کے لیے ضروری رکن یا شرط ہیں: نمبر 1 نیت کے ضروری ہونے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ نمبر 2 مسجد، جمہور ائمہ جن میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، داؤد ظاہری شامل ہیں کہ نزدیک اعتکاف خواہ مرد کرے یا عورت، اس کا مسجد میں ہونا ضروری ہے۔ گھر یا کسی دوسری جگہ اعتکاف نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187، جس کا ترجمہ اور جب تم مسجدوں میں معتکف ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں مسجد ہی سے اپنا سر مبارک میری طرف فرما دیتے اور میں اس میں کنگھی کرتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں ہوتے تو ناگزیر انسانی ضروریات یعنی پیشاب و پاخانہ کے بغیر گھر میں نہ داخل ہوتے، یعنی پیشاب و پاخانہ کی غرض سے ہی داخل ہوتے، اس کے علاوہ کسی دوسرے غرض سے گھر میں داخل نہ ہوتے، الا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمانا چاہتے۔ یہ حدیث بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی میں موجود ہے۔ دوسری تمام احادیث سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشقت کے باوجود ہمیشہ مسجد ہی میں اعتکاف فرمایا ہے۔ اگر گھروں میں اعتکاف جائز ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین ضرور گھروں میں اعتکاف کرتے ہیں۔ جمہور ائمہ جن میں امام مالک، امام شافعی شامل ہیں کے نزدیک اعتکاف ہر مسجد میں ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، روزے دار ہونا ضروری ہے۔ روزہ جمہور سلف صالحین جن میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور ایک روایت میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں کہ نزدیک اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے۔ اگر روزہ نہ ہو تو اعتکاف نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے بغیر اعتکاف فرمایا ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سنت یہ ہے اور یہ کہ روزے کے بغیر اعتکاف نہیں۔ یہ حدیث ابو داؤد میں ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے اعتکاف و ذکر روزے کے ساتھ ہی فرمایا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اعتکاف کے لیے مسجد کی شرط صرف مردوں کے لیے ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اعتکاف کے لیے مسجد کی شرط صرف مردوں کے لیے ہے۔ عورت اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف کرے گی کیونکہ وہی اس کی نماز کی جگہ ہے۔ اسی جگہ ٹھہرے رہنے سے اعتکاف کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے گھر میں مسجد نہ ہو تو اس میں کوئی جگہ متعین کر لے اور اسی میں اعتکاف کرے گی۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یعنی حنفی مسلک کا کہنا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اعتکاف صرف اس مسجد میں ہو سکتا ہے جس میں تمام نمازیں پڑھی جاتی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن بصری، امام شافعی مشہور روایت میں امام احمد بن حنبل اور امام اسحاق کے نزدیک اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں، مستحب ہے۔ ان کی استدلال مندرجہ ذیل 3 حدیثوں سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، میں نے جاہلیت میں یہ نظر مانی تھی کہ ایک رات مسجد حرام میں اعتکاف کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نظر پوری کرو۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ لہذا وہ کام جو اعتکاف میں مستحب ہیں اس پر تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ اعتکاف کے دوران اس پر تمام ائمہ مجتہدین کا اتفاق ہے کہ اعتکاف کے دوران نفل نماز، تلاوت قرآن پاک اور اللہ تعالیٰ کے ذکر، تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنا، تحمید یعنی الحمدللہ کہنا، تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا، استغفار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود میں مشغول رہنا مستحب ہے۔ جمہور ائمہ جن میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں کے نزدیک حدیث اور فقہ کی کتابوں کے پڑھنے میں مشغولیت بھی مستحب ہے۔ لہذا رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہم سب کو اعتکاف ضرور کرنا چاہیے۔ اعتکاف کی بڑی فضیلت ہے۔ وہ کام جو اعتکاف کے دوران مکروہ ہیں، فضول باتوں میں کاموں میں مشغولیت، نمبر 1 فضول باتوں یا کاموں میں مشغولیت،
حضرت ابو بصرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے اسلام کے اچھا ہونے میں سے یہ ہے کہ وہ ہر فضول بات یا کام کو ترک کر دے۔ پھر سے سنیے، حضرت ابو بصرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے اسلام کے اچھا ہونے میں سے یہ ہے کہ وہ ہر فضول بات یا کام کو ترک کر دے۔ یہ ترمذی شریف میں حدیث میں، ابن ماجہ میں بھی ہے۔ اور دوسرا وہ کام جو مکروہ ہے اعتکاف کے دوران، وہ کام جو اعتکاف میں مکروہ ہیں، فضول بات نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا نیکی کے خیال سے چپ رہنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو کھڑے دیکھا، آپ نے اس کے متعلق دریافت فرمایا تو لوگوں نے بتایا کہ اس شخص کا نام ابو اسرائیل ہے اور اس نے یہ نظر مانی ہے کہ وہ کھڑا رہے گا، بیٹھے گا نہیں، نہ سایہ کرے گا نہ بات چیت کرے گا، اور یہ ہے کہ روزے سے رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے حکم دو کہ بات چیت کرے، بیٹھے اور اپنا روزہ ختم کرے۔ یہ حدیث بخاری، ابو داؤد، ابن ماجہ میں موجود ہے۔ لہذا اعتکاف کے دوران ذکر اور فکر زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، چپ چاپ نہیں بیٹھا رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے بھی آپ حضرات کو ہر رمضان المبارک میں اعتکاف کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائیں اور دنیا اور آخرت دونوں جہان کی بھلائی اور کامیابی عطا فرمائیں۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔